قرآن عظیم کے پارہ نمبر 30 سورہ دوحا آیت 10 کے اندر ارشاد فرمایا. سورہ دوحا کی آیت 10 بڑی مشہور آیت ہے. ارشاد فرمایا، حکم دیا اپنے نبی کو، وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، اے محبوب جو آپ سے مانگتے ہیں ان کو جھڑکیے مت، ان کو نہ مت کہیے، ان کو نا امید مت کیجیے، بلکہ کیا کیجیے، جو مانگنے والے آ رہے ہیں آپ ان کو عطا کر دیجیے. سائل کے معنی مانگنے والا ہوتے ہیں، اور یہاں پر تخصیص نہیں کی قرآن نے کہ مانگنے والا کس قسم کا اور کیا مانگ رہا ہے. جیسا کہ کچھ لوگوں نے اس آیت کی تفسیر میں یہ کہا کہ صاحب اس سے مراد صرف دین مانگنا ہے، یعنی دین کی بات پوچھے تو آپ بتا دیجئے، دین کی بات بتانے میں بخالت سے کام مت لیجئے. لیکن میں کہتا ہوں کہ یہ منمائنی تفسیر ہے اور تفصیل بالقرآن ہے، اور یہ تفصیل بالقرآن نہیں ہے بلکہ یہ تفصیل بالرائے ہے. اور تفصیل بالرائے جس کے بارے میں خود بخاری شریف میں ہے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جو قرآن کی اپنی منمائنی تفسیر کرتا ہے اس کا ٹھکانہ جہنم ہے. یہاں قرآن نے تخصیص نہیں کی، متعین نہیں کیا چیزوں کو، بلکہ مطلقاً صریح طور پر مطلقاً کلام ہوا کہ محبوب مانگنے والے کو جھڑکیے مت. یہ نہیں کہا کہ کیا مانگے تو نہ جھڑکیں اور کیا مانگے تو دے دیجئے، بلکہ کہا کہ کچھ بھی مانگے، جو بھی مانگے آپ دیجئے، جھڑکیے مت. تو گویا یہاں سوال کا بھی اطلاق جو بیان ہو رہا ہے اس کی وسعت کا عالم یہ ہے کہ گویا مانگنے والوں کو ترغیب دلائی جا رہی ہے کہ تمہیں جو مانگنا ہے میرے محبوب سے مانگو، اور نبی کو حکم دیا جا رہا ہے کہ جو مانگا جائے عطا کر دیجئے. کسی چیز کے بارے میں کہیے مت کہ یہ میرے پاس ہے نہیں کہ میں دے نہیں سکتا، جو مانگا جائے دے دیجئے. اور مانگنے والوں سے کہا جا رہا ہے جو مانگنا ہو میرے محبوب سے مانگ لو، کیونکہ میرے محبوب کی شان میں نے کیا بنائی ہے کہ وہ جھڑکتا نہیں ہے، دھتکارتا نہیں ہے، جو مانگا جاتا ہے وہ عطا کر دیتا ہے. تو قاسم نعمت بنایا رب کائنات نے اپنے محبوب کو. اور آئیے میں وہ حدیث تلاوت کروں گا پہلے، اور پھر مسلسل پہلے تو اختیار رسول پر چند حدیثیں، حالانکہ اتنی احادیث ہے اس تعلق سے جو عظمت رسول کو ظاہر کرتی ہے اور اختیار رسول کو ظاہر کرتی ہے کہ صرف وہی حدیث تلاوت کی جائے تو میں سمجھتا ہوں ایک نہیں کئی بیانات ناکافی ہے. لیکن چند حدیثیں پہلے ہم تلاوت کریں گے جس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا آپ اختیار دیکھیں، اور اس کے بعد پھر میں اصل موضوع پر آؤں گا کہ رسول اللہ مالک جنت ہے، جنت کے مالک ہے، جس کو چاہے جنت عطا فرما دے اور جس کو چاہے جنت سے محروم فرما دے. آئیے پہلی میں حدیث آپ کے سامنے لا رہا ہوں جو حدیث کی سب سے معتبر مانی جانے والی کتاب، جو قرآن کے بعد سب سے افضل مانی جاتی ہے، وہ ہے بخاری شریف. بخاری شریف کی حدیث، اس کے جلد نمبر 1 ہے، آپ کے سامنے دکھ رہی ہیں پروجیکٹر پر، اور اس کا صفحہ نمبر 179 ہے. صفحہ نمبر اور اس کے باب کا نام ہے کتاب العلم. کتاب العلم کا باب امام بخاری نے جو قائم کیا، من یرید اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین، یعنی اللہ جس سے بھلائی چاہتا ہے، یہ امام بخاری باب قائم کر رہے ہیں، اللہ جس سے بھلائی چاہتا ہے اس کو دین کا فقیہ بنا دیتا ہے. اس باب کے تحت حدیث نمبر 71 امام بخاری سند بیان کرتے ہیں. پوری سند انہوں نے لکھی، حدثنا سعید بن عفیر، وہ کہتے ہیں کہ حدیث ہم سے بیان کی سعید بن عفیر نے. قال ثنا بن وہب، اور کہتے ہیں کہ انہوں نے سنا حضرت وہب سے، ان یونوسا، انہوں نے حضرت یونس سے روایت کیا، ان ابن شہاب، انہوں نے حضرت شہاب سے روایت کیا. قال حمید بن عبد الرحمن، اور وہ کہتے ہیں کہ حمید ابن عبد الرحمن نے کہا، سمیت معاویہ خطیبا یقول، حمید بن عبد الرحمن وہ کہتے ہیں کہ میں امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایک خطبے میں شریک تھا، ایک مجلس میں شریک تھا، اور امیر معاویہ خطبہ ارشاد فرما رہے تھے
اور اس خطبے میں وہ کہہ رہے تھے وہ کہہ رہے تھے سمیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم. امیر معاویہ نے کہا کہ اے لوگوں، میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے ہوئے سنا کہ سرکار نے ارشاد فرمایا من یرید اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین، کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ لوگوں جس سے اللہ بھلائی چاہتا ہے، جس کو اللہ گویا پسند کر لیتا ہے اور اس سے بھلائی کا سلوک کرنا چاہتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو دین کا فقیہ بنا دیتا ہے، دین کا عالم بنا دیتا ہے. اور اس کے بعد اللہ کے نبی ارشاد فرماتے وَإِنَّمَا أَنَا قَاسِمٌ وَاللَّهُ يُؤْتِي، اور اے لوگوں جان لو بے شک میں نعمتوں کا بانٹنے والا ہوں، میں قاسم نعمتوں کا بانٹنے والا ہوں، اور اللہ خزانوں کا مالک ہے. تمام خزانوں کا مالک اللہ ہے اور میں اس کا بانٹنے والا ہوں. یہ کلمہ جو ہے کلمہ حصر کہلاتا ہے عربی زبان میں، جس میں مقید نہیں کیا اللہ کے نبی نے کہ میں کن چیزوں کا بانٹنے والا ہوں اور کن چیزوں کا نہیں، بلکہ مطلقاً فرمایا کہ میں قاسم نعمت ہوں، میں بانٹنے والا ہوں. کن چیزوں کا بانٹنے والا ہوں؟ اللہ خزانوں کا مالک ہے. اللہ کے خزانوں کا ذکر کیا اور اس کے بعد پھر نعمتوں کے بانٹنے کا ذکر کیا، تو گویا دوسرے لفظوں میں اللہ کے نبی نے صریح طور پر مطلقاً ارشاد فرما دیا کہ خزانہ خداوندی میں جو جو نعمتیں ہیں وہ ساری نعمتوں کا بانٹنا میرے ذمے ہے، میں بانٹنے والا ہوں. تو اب جو کچھ نعمت ملیں گی وہ میرے ہی در سے ملیں گی، مجھ سے ہی ملیں گی. اب کوئی نعمت میرے بغیر حاصل نہیں کی جا سکتی، درمیان میں میرا وسیلہ ضروری ہے. اگر مجھے چھوڑ کر نعمت طلب کرنا چاہوں گے تو نعمت نہیں دی جائیں گی، اس لیے کہ اللہ کے جتنے خزانے ہیں، اب خزانوں میں صرف علم نہیں ہے، خزانوں میں مال بھی ہے، خزانوں میں برکتیں بھی ہے، خزانوں میں عظمتیں بھی ہے، خزانوں میں شان و رفت بھی ہے، اللہ کے خزانے میں اولاد بھی ہے، احباب بھی ہے. تو اب جتنی نعمتیں دنیا میں تمہیں ملیں گی، جتنی نعمتیں دی جائیں گی، اور نہ صرف دنیا میں، کیونکہ یہاں متعین نہیں کیا اللہ کے نبی نے کہ اللہ کے خزانوں کا تعلق صرف دنیا سے ہے، بلکہ مطلقاً فرمایا جا رہا ہے کلام فرمایا جا رہا ہے جو کچھ خزانے الہی میں ہیں میں اس کا بانٹنے والا ہوں. تب وہ خزانہ تو اللہ کا ہے جو ختم ہونے والا نہیں، جس کی انتہا نہیں، جس کی ابتدا بھی نہیں معلوم، جس کی انتہا بھی نہیں معلوم. اب سارے خزانوں کا بانٹنے والا میں، تو گویا دنیا میں بھی میں بانٹوں گا اور آخرت میں بھی نعمتیں میں ہی بانٹوں گا. تو اب جس کو دنیا کی نعمتیں چاہیے میرے در پر آئے، آخرت کی نعمتیں چاہیے میرے در پر آئے. اب جو کچھ ملے گا حضور کے ہی در سے ملے گا، علم بھی حضور کے در سے ملے گا، مال بھی حضور کے در سے ملے گا. اس کو امام بخاری نے لکھا، اور اسی بخاری کی حدیث کے پیش نظر اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی نے اس حدیث کو یوں ڈھال دیا کہ عرض کرتے ہیں کہ میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب، میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب، یعنی محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا. اب شعر تو میں بعد میں سمجھاؤں گا، پہلے آئیے، مجبوری حالانکہ چاہ رہا تھا نہ دکھاؤں لیکن دیکھ لیجئے تاکہ علمی صلاحیتیں بھی کچھ لوگوں کی آپ پر واضح ہوتے جائیں کہ جو آج علم کے اتنے بڑے دعوے دار ہیں. صلاحیت یہ ہے کہ ایک شعر بھی نہیں سمجھ سکتے. یہ الگ بات ہے کہ اپنے آپ کو اہل حدیث کہتے ہیں وہ لوگ. میں کسی پہ تنقید نہیں کر رہا ہوں، معذرت سے عرض کروں، کسی فرقے کو میں گالی نہیں دے رہا ہوں، بلکہ صرف آئینہ دکھا رہا ہوں کہ جو آپ کے اتنے بڑے بڑے اسکالر ہیں ان کی علمی صلاحیت کا عالم کیا ہے. اعلیٰ حضرت کا شعر کیا ہے؟ میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب، یعنی محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا. آئیے شعر کی تشریح مولانا توصیف الرحمان غیر مقلدوں کے عالم وہ کیسے کرتے ہیں اور اس شعر کو انہوں نے کیا سمجھا ہے، اس سے ان کی علمی صلاحیت کا بھی پتہ چلتا ہے. ذرا ان کی علمی صلاحیت کو بھی ملاحظہ فرما لیں. ساؤنڈ کہاں ہے بھائی؟ بخشش. چلیے سنیے. اللہ ما یستحق اپنی کتاب کے صفحہ 2 پر لکھتا ہے نبی علیہ، یہ دوسری کتاب ہمارے ہاتھ کے اندر حدائق بخشش امام احمد رضا علیہ من اللہ ما یستحق اپنی کتاب کے صفحہ 2 پر لکھتا ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو مخاطب کر کے کہتا ہے میں تو مالک ہی کہوں گا. اے نبی، مالک اللہ ہے نا ہمارا، لیکن نبی سے مخاطب ہے کہتا ہے میں تو مالک ہی کہوں گا کہ تم ہو مالک کے حبیب. میں تمہیں مالک ہی کہوں گا کیونکہ تم ہو مالک کے حبیب. مالک اللہ ہے اور اللہ آپ سے محبت کرتا ہے. اب آپ بھی میرے لیے اللہ ہی بن چکے ہیں، اب آپ بھی میرے لیے اللہ ہی بن چکے ہیں.
تم کو مالک ہی کہوں گا کیونکہ تم ہو مالک کے حبیب. سبحان اللہ. یہ تو بالکل ایسے ہی ہے کسی کی بیوی سے اس کی ساس، اس عورت کی ساس اس مرد کی ماں اپنی بہو سے بہت پیار کرے، دونوں کی محبت عروج پہ چلی جائے، تو یہ محترمہ کے سامنے بیٹھ کر کہے کہ محترمہ میں تو آپ کو ماں ہی کہوں گا کیونکہ آپ ہو میری ماں کی محبوبہ، تو پھر ڈنڈا بجاتا پھرے گا، نکاح ٹوٹ جائے گا. شعر کی صلاحیت سمجھنے کی دیکھ لیے. وہ کہہ رہے ہیں مولانا توصیف الرحمان کہ اعلیٰ حضرت نے کہا میں تو مالک ہی کہوں گا کہ وہ مالک کے حبیب. مالک اللہ ہے، حالانکہ مالک اللہ کا صفاتی نام ہے، اور بہت سارے نام اللہ کے صفاتی وہ ہے جو اللہ کے اور رسول کے بھی ہے. جیسے اللہ کا ایک صفاتی نام کریم ہے اور کریم رسول کا بھی نام ہے. اللہ کا ایک صفاتی نام رؤوف ہے، رؤوف رسول کا بھی نام ہے. بے شمار ایسے نام ہیں. مگر علمی صلاحیت کا آپ جائزہ لیں. کہہ رہے ہیں کہ مالک اللہ ہے، تو مولانا احمد رضا کہہ رہے ہیں کہ اے اللہ کے رسول میں تو اب آپ کو مالک کہوں گا، یعنی میں اب آپ میرے لیے اللہ بن گئے. حالانکہ بات کا وہ جملہ نہیں سمجھ پا رہا ہے کہ میں مالک کس بنا پر کہوں گا، کیونکہ ہو مالک کے حبیب، یعنی تم اللہ کے حبیب ہو، اللہ آپ سے محبت کرتا ہے. اور یعنی محبوب و محیب، لگتا محبوب اور محیب یہ لفظ کا معنی ہی نہیں سمجھے توصیف صاحب، اردو لغت سے تعلق ہی نہیں ہے ان کا. محبوب کے معنی ہوتے جس سے محبت کی جائے، اور محیب کے معنی ہوتے محبوب سے محبت کرنے والا. محبوب رسول ہے اور اللہ محیب ہے جو اپنے رسول سے محبت کرتا ہے. تعالیٰ کہتے ہیں کہ یہ محبت کا عالم یہ ہے، اللہ رسول کی محبت کا عالم یہ ہے کہ اس میں تیرا میرا نہیں ہے کہ یہ تیرا ہے یہ میرا ہے، تو نے اپنے حصے سے دینا تھا میرے حصے سے کیوں دیا. تیرا جو ہے وہ میرا ہے اور جو میرا ہے وہ تیرا ہے. یہ ہے اس کا مفہوم. اور اس کے بعد جو توصیف الرحمان صاحب نے مثال دی وہ اتنی گھٹیا مثال دی کہ یہ ان کے گھٹیا ذہن کی اپج ہے. میں گھٹیا ذہن کی اپج اس لیے کہہ رہا ہوں کہ انہوں نے مثال دی کہ اگر کوئی اپنی بیوی سے خوب محبت کرے اور اپنی بیوی سے محبت کرتے کرتے کہہ دے کہ بیگم تم اب میری ماں کی طرح ہو گئی، تو نکاح ٹوٹ جائے گا. میں توصیف الرحمان سے اور ان کی پوری جماعت سے بہت ہی مؤدبانہ عرض کرتا ہوں، یہ شریعت کی کس کتاب میں مسئلہ ہے کہ اگر بیوی کو ماں کہہ دیا تو نکاح ٹوٹ جاتا ہے؟ ہاتھو برہانکم ان کنتم صادقین. دیکھیں میں رد نہیں کر رہا ہوں، بہت نرم موڈ ہے میرا، کیونکہ آج میں فضیلت بتانے کے موڈ میں ہوں. لیکن پھر بھی عرض کروں گا، یہ مجبور ہو جاتا ہوں میں ان کی بکواسوں کو سن کے کہ کچھ ایسے جملے نکلے میری زبان سے نکل جاتے ہیں، اور پھر کہنا پڑتا ہے مجبوری کہ جب تم آپ اتنے بڑے اہل حدیث ہو اور آپ کو یہی مسئلہ نہیں معلوم کہ اگر کوئی بالفرض اپنی بیوی کو ماں کی طرح کہہ دے یا ماں بھی کہہ دے تو اس سے نکاح نہیں ٹوٹتا. یہ کس کتاب میں ہے؟ مجھے کتاب کا نام بتاؤ، کس حدیث میں وہ حدیث دکھاؤ کہ جس میں یہ مسئلہ موجود ہو، یا رسول اللہ کا قول ہو یا کسی فقیہ کا قول ہو یا کسی مسائل کی کتاب میں مسئلہ ہو کہ کسی نے اپنی بیوی کو ماں کہہ دیا یا ماں کی طرح کہہ دیا تو نکاح ٹوٹ جائے گا، اب ڈنڈا بجاتا پھریں گا. ان کو مسئلوں کی بھی نہیں روشنی معلوم ان کو. تو یہ ہے علم کی علمی صلاحیت. شعر بھی نہیں سمجھتے، لیکن بہرحال جانے دیجئے. یہ جب شعر نہیں سمجھ سکتے تو اللہ کے رسول کو قاسم نعمت یہ کہاں سے سمجھیں گے؟ تو سمجھنا اللہ نے سنیوں کو عطا کیا. کیوں؟ حدیث کے الفاظ ہے، اللہ جس سے بھلائی چاہتا ہے اس کو دین کی سمجھ عطا فرما دیتا ہے. اللہ اعلیٰ حضرت سے بھلائی چاہتا تھا، دین کی سمجھ عطا فرما دی. اور جن کو بھلائی نہیں چاہتا تھا، جن کو دین کی سمجھ عطا نہ فرمائی، ایسا بے سمجھ بنا دیا کہ عقلوں پہ بھی پردے پڑے، اور ایسے عقلوں پہ پڑے کہ اردو کے شعر بھی سمجھنے کی صلاحیت نہ رہی.